اسلام میں قربانی سے کیا مراد ہے، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، قربانی کہتے کسے ہیں، اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہوں گے، تقوی نہیں کریں گے، پرہیزگاری نہیں کریں گے، تو ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے لیے ہمیں تقوی کرنا چاہیے، پرہیزگاری کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ پھر ہماری قربانی بھی قبول ہو جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ معظم نجیل، اور معظم نجیل آفیشیل میں آج جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے ایک شام ایک مہمان۔ آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بہت ہی اچھے انسان، بہت ہی اچھے ٹیچر اور بہت ہی اچھے اسکالرز ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی بچوں کو پڑھاتے ہوئے گزاری، اور میرے بہت ہی مخلص اور اچھے دوست بھی ہیں۔ میری مراد جناب سر ذوالقرنین صاحب، اسلام میں قربانی سے کیا مراد ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں بہت سی ایسی باتیں جو پہلے انبیاء کی شامل ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ عمل رہتی دنیا تک، جب تک یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا ہم نے قربانی کرنی ہے۔ اور یہ ہمارے نبی، ہمارے اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور وہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے امت محمدیہ پہ فرض کر دیا کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے قربانی کر سکتا ہے، وہ اس سنت کو ہمیشہ کے لیے زندہ کرنے کے لیے قربانی کرتا رہے گا۔ جی سر، آپ نے قربانی کے بارے میں بتا دیا کہ قربانی، اسلام میں قربانی سے کیا مراد ہے۔ تو سر میرا اگلا کوسچن یہ کہ قربانی جو ہے وہ ہونی کیسی چاہیے؟ رہا یہ معاملہ کہ قربانی کیسی ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں بھی ہمارے نبی، ہمارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ آپ نے جس جانور کی قربانی کرنی ہے وہ بالکل بے عیب ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے، وہ جانور لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، بینگا نہیں ہونا چاہیے، اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، وہ موٹا تازہ ہو۔ سب سے بہتر قربانی جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی قربانی کی ہے، اپنی طرف سے بھی اور امت کی طرف سے بھی، تو اس میں آپ نے ہمیشہ ایسے جانور کیے ہیں جو تندرست ہوں، اچھے ہوں، موٹے تازے ہوں، بے عیب ہوں۔ اور خاص کر اس میں یہ چیز ہمیں شامل رکھنی چاہیے کہ قربانی کی جو شرائط ہیں نا، ان شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جانور کا دوندہ ہونا شرط ہے۔ آج کل جو رواج ہے ہمارے کہ چھوٹے چھوٹے جانور لے کے لوگ 3 ماہ کے، 4 ماہ کے یا 6 ماہ کے، وہ بھی بالکل لاغر قسم کے، کمزور قسم کے، صرف یہ شوق پورا کرنے کے لیے کہ جی لوگ یہ نہ کہیں کہ قربانی جی ہم نے نہیں کی، تو قربانی کر لیتے ہیں۔ تو اس صورت میں میں تو سمجھتا ہوں کہ قربانی کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق نہ ہو، آپ کی بتائی ہوئی شرائط کے مطابق نہ ہو، تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ جی سر، قربانی جی ایسے ہی ہے، قربانی الحمدللہ اچھی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، قربانی جو ہے وہ نام ہی ہے کہ کسی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ تو ڈیفینیٹلی جب ہم قربانی کریں گے جانور اچھا ہونا چاہیے، ایسا جانور ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے۔ اچھا سر، میرا اگلا کوسچن ہے قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ آج ہمیں ذرا یہ سمجھائیے گا۔ تو عزیز، اس میں اصل میں قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ جیسے شرائط کے مطابق جب ہم قربانی کریں گے نا، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق اور آپ کے فرمان کے مطابق، تو پھر اس کا جو عمل کا رزلٹ نکلے گا نا،
اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی والے دن دنیا میں جو بھی انسان کرتا ہے اس میں سے سب سے زیادہ افضل عمل جو ہے نا وہ قربانی کا ہے، اور وہ اس لحاظ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ جب انسان قربانی کرتا ہے تو قربانی کے خون کا ایک قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے زمین پر، اور اللہ پاک اس کے سارے گناہ جو ہے نا وہ پہلے معاف کر دیتا ہے، اور پھر قیامت والے دن اس کا جو اجر ملنا ہے تو سبحان اللہ اس کی بھی بات ہی کیا ہے۔ آقا انعامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بھی کچھ ایسے جانور ہیں جن کے بال نہیں، ان میں تو اون ہے اور وہ تو بہت زیادہ ہے، تو آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اون والے جانور ہیں ان کی ایک ایک اون میں جو ایک ایک ریشہ ہوتا ہے اس کے بدلے میں اللہ پاک ثواب انسان فرماتا ہے۔ اور قرآن مقدس کی وہ آیت تو اس سے زیادہ بھی اس مسئلے کو واضح کرتی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ لوگوں میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ تم نے جانور کیسا ذبح کیا، کتنی رقم لگائی، کتنے پیسے صرف کیے، بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے کتنا، میرے دل یعنی خدا کہتا ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے کتنا خوف ہے، کتنا تقوی ہے۔ مجھے اس جانور کے خون کی ضرورت نہیں، مجھے اس کے لہو کی ضرورت نہیں، مجھے اس کے گوبر کی ضرورت نہیں، اس کی کھاد کی ضرورت نہیں، بلکہ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، مجھے اس کے گوشت کی ضرورت نہیں، اس کے خون کی ضرورت نہیں، ولکن ینالہ التقوی منکم، مجھے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تم مجھ سے کتنا زیادہ ڈرتے ہو، اور اگر انسان ڈر گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہم تو ایک جنت کے طالب ہیں۔ اللہ پاک اس خوف کی وجہ سے، اس تقوی کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم ایک جنت مانتے ہو، وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں تمہیں دو جنتیں دے دوں گا، ایک کی بجائے دو جنتیں ملیں گی۔ تو ناظرین آپ نے ہمارے سر کی، ہمارے جو ٹیچر ہیں ان کی باتیں سنی قربانی کے حوالے سے۔ قربانی اسلام میں قربانی سے کیا مراد ہے، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، قربانی کہتے کسے ہیں، اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ تو مجھے جو اس ویڈیو سے ابھی تک جو ان کی باتیں سن کے سمجھ آئی وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہونا چاہیے، تقویٰ کرنا چاہیے، پرہیزگاری کرنی چاہیے، نماز ادا کرنی چاہیے۔ جب ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو ہماری قربانی جو ہم کریں گے تو وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اور دوسرا، جب بھی آپ قربانی کے لیے جانور دیکھنا چاہیں، پسند کرنے جائیں یا لینے جائیں تو جانور خوبصورت ہونا چاہیے۔ قربانی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رستے میں ہم نے جو چیزیں قربان کرنی ہیں وہ خوبصورت ہوں، ہمیں جان سے پیاری ہونی چاہیے اور عزیز ہونی چاہیے۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے اور کمنٹس باکس میں کمنٹ ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔